بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن۔ 8واں باب، سرخ قلعہ، تنظیمی سرگرمیاں۔ بہار 1383 کے آخری ایام میں میری پہلی گرفتاری ہوئی اور اسی سال موسم سرما میں دوسری بار گرفتار ہوا۔ یہاں پر امام خمینی کی تحریک کے ساتھ شروع ہونے والی تنظیمی سرگرمیوں کا تذکرہ کرتا چلوں، کیونکہ ان سرگرمیوں کا اس گرفتاری سے تعلق ہے۔ کم میں سال ڈیڑھ سال تک کے قیام کے دوران ہم نے انقلابی تحریک کے ابتدائی ایام ہی میں بعض تنظیموں کی بنیاد رکھی، جن میں سے بعض ایک ہی وقت میں اور بعض مختلف اوقات میں سرگرم رہیں۔ کم کے علماء کا ایک گروہ، جس میں علماء کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، یہ وہی گروہ ہے جو اس وقت کم میں جامع مدرسین کے نام سے معروف ہے۔ 11 افراد پر مشتمل ایک اور گروہ، جس میں بندہ حقیر ہاشمی رفسنجانی، میرے بھائی سید محمد مصباح یزدی جو اس گروہ کے کاتب تھے، امین مشکینی، منتظری قدوسی، آذری قمی، ربانی شیرازی اور حیری تہرانی شامل تھے۔ یہ اس وقت کم کا سب سے اہم انقلابی گروہ تھا، جس نے بلند اہداف کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اور یہ گروہ کئی سال تک متحرک رہا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا، جس کے ارکان میں سابقہ گروہ کے کچھ افراد کے علاوہ شیخ ربانی امریشی اور شیخ علی اصغر مروارید بھی شامل تھے۔ اس گروہ کا مقصد تبلیغی امور میں عملی فیصلے کرنا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت افراد کو شہروں پر تقسیم کرنا تھا، تاکہ قیام خرداد کے بعد آنے والے ماہ مبارک رمضان کی تقاریر میں حکومت کو ان مظالم پر رسوا کر سکیں جو اس نے کم کی عوام پر ڈھائے تھے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں نے زاہدان جانے کا فیصلہ کیا، جہاں مجھے قید کر لیا گیا، اور یہ میری دوسری گرفتاری تھی۔ زاہدان کے راستے کے اسٹیشن۔ زاہدان جانے کے فیصلے کے بعد میں نے قرآن مجید کی استخارہ کیا تو یہ آیت نکلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر اللہ وهم کارہون۔ بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو الٹ پلٹ دینا چاہا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور امر خدا واضح ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ صفحے کے آغاز میں جب یہ دیکھا تو اس جملے میں قلبو لکا تھا۔ آیت سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ زاہدان والی ذمہ داری کافی مشکل ہوگی، اگرچہ خدا کی مشیت سے انجام کامیابی ہی ہوگا۔ آخر میں وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ میں زاہدان میں کسی کو نہیں جانتا تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ اس علاقے میں شیخ کفامی نامی ایک معروف عالم دین ہے۔ میں نے مشہد میں موجود آیت اللہ سید میلانی کو خط لکھا، جس میں ان سے درخواست کی کہ وہ میرے بارے میں شیخ کفامی کو ایک خط لکھ دیں، جس میں میرا تعارف کرواتے ہوئے وہاں کے حالات کے پیش نظر تعاون کی سفارش کریں۔ سید میلانی کا شمار ان دنوں ایران کے صف اول کے بزرگ علماء اور مراجع تقلید میں ہوتا تھا۔ وہ مشہد مقدس میں رہائش پذیر تھے، مجھ پر بہت مہربان اور میرے ساتھ خاص محبت رکھتے تھے، اور اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ زاہدان میں میری ذمہ داری ایک جہادی کام کی ادائیگی ہے۔ میں نے ایک کٹھن دن میں کم چھوڑا۔ مجھے کچھ ساتھیوں سمیت کسی واقعے کی بنا پر کم سے نکالا گیا تھا، جو مجھے ابھی صحیح طرح سے یاد نہیں۔ ہم لوگ مدرسہ خان کے تہخانے کے عقبی دروازے سے باہر نکلے۔ میں ایسی بس میں سوار ہوا جس کی تمام سواریاں تبلیغ پر جانے والی دینی طلاب اور علماء پر مشتمل تھیں۔ بس کم سے کرمان کی طرف روانہ ہوئی، جو اس کا آخری اسٹاپ تھا۔ کم سے کرمان کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے۔ بس کے اندر 30 سے زیادہ مبلغین تھے، جو راستے میں مختلف دیہاتوں اور شہروں میں یکے بعد دیگرے اترتے چلے گئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں سوار افراد میں شیخ جعفر سبحانی بھی تھے۔ بس جب اصفہان پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ چونکہ ڈرائیور اور سواریوں کے لیے استراحت ضروری تھی، لہٰذا ہم نے تمام افراد کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، جہاں ایک خوبصورت رات گزاری۔ اس رات ہمارے درمیان تبلیغی امور، مشکلات اور آداب جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ اس طرح کی نشستیں ہماری پسندیدہ ترین گھڑیوں میں سے تھیں۔ جب ہم یزد پہنچے تو وہاں اچانک ہماری ملاقات شیخ صدوقی سے ہو گئی، جو اس وقت یزد کے معروف علماء میں سے تھے اور بعد میں انقلابی اسلامی کی ایک اہم شخصیت قرار پائے۔ ہم امام خمینی کو ان سے شدید محبت تھی۔ آپ مسجد کے محراب میں منافقین کے ایک گروہ کے ہاتھوں اس وقت شہید ہوئے جب آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ یہ 1983 کا واقعہ ہے۔ پھر ہم کرمان پہنچے، جہاں سواریوں سے خالی ہو گئی بس۔ مجھے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے دوسری بس کے ذریعے کرمان سے زاہدان جانا تھا، جو 500 کلومیٹر سے زائد کی مسافت تھی۔ کرمان میں میرے کچھ صمیمی دوست تھے، جنہوں نے مجھے وہاں چند دن رکنے پر مجبور کیا۔
ان میں سے ایک شیخ جواد حجتی کرمانی تھے جو ہمارے ساتھ علامہ طباطبائی کے پاس ابن سینا کی کتاب شفا پڑھتے تھے، اور دوسرے سید کمال شیرازی، دونوں نے قم کے پرآشوب حالات کے بعد شہر کو چھوڑا تھا۔ شیخ جواد کا آبائی وطن کرمان ہی تھا، جبکہ سید کمال نے میرے پہنچنے سے 2 ماہ قبل وہاں سکونت اختیار کی اور وہیں شادی کی۔ کرمان میں علمی اور جہادی دوستوں کے ہاں 3 دن مقیم رہا، جو میری زندگی کے خوبصورت ترین ایام میں سے تھے۔ مجھے تیسرے دن اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کرمان سے زاہدان کے لیے نکلنا تھا، اور وقت کافی گزر چکا تھا۔ انسان کے لیے ایسی صحبت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جس سے وہ کئی دنوں تک مانوس رہ چکا ہو اور جسمانی سکون اور روحانی لذت پائی ہو۔ خاص طور پر میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں کرمان سے اکیلے ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں پہلے سے میری کوئی آشنائی نہیں تھی، ایک ایسی نامعلوم منزل جس کے انجام سے میں ناواقف تھا۔ دوستوں سے جدائی کے وقت میرا دل غم سے نڈھال تھا۔ آج بھی جب ان غمگین لمحات کو یاد کرتا ہوں تو پھر سے افسردگی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت بس زاہدان کی طرف روانہ ہوئی اور فجر کے وقت ہم زاہدان پہنچ گئے۔ میں نے ایک راہگیر سے شہر کی جامع مسجد کا پتہ پوچھا۔ اس نے مجھے شیخ کفامی کے مسجد کا پتہ بتایا تو میں اس طرف چل پڑا۔ اس مسجد کے صحن میں کچھ کمرے تھے جنہیں شیخ نے باہر سے آنے والے مبلغین کی رہائش کے لیے بنا رکھا تھا۔ میں نے ایک کمرے میں اپنا بیگ رکھا اور شیخ کفامی کے گھر کا پوچھ کر ان کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھلا تو پہلی دفعہ ایک 50 سالہ بلند قد بھرے جسم، لمبی داڑھی، سفید عمامہ اور چوڑی پیشانی والے شخص کو اپنے سامنے پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور خوش ہوئے اور خوبصورت جملوں کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہا۔ بعد ازاں علم ہوا کہ وہ زاہد ان کی باحیت اور اہم شخصیت ہے۔ مجھے کہنے لگے، سید میلانی نے مجھے خط لکھا ہے جس میں انہیں آپ کے بارے میں سفارش کی ہے، اور اس خط کے ساتھ ایک مخصوص خط آپ کے نام بھی ہے۔ سید میلانی کا میرے نام مخصوص خط ایک خاص معنی رکھتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سید مجھے اور میری ذمہ داریوں کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، اور اس خط کے ذریعے وہ شیخ کفامی پر اس امر کا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔ سید میلانی ایک عالم، عارف، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک عظیم انسان تھے۔ شیخ کفامی بھی معاشرتی اخلاقیات کے حامل تھے۔ آپ زاہدان کے دینی امور چلانے کا اچھا خاصا تجربہ رکھتے تھے۔ میں نے شیخ کفامی سے میلانی کا خط وصول کیا جس میں انہوں نے اپنی خوش خطی میں یہ جملہ لکھا تھا، میں آپ کے لیے زاہدان میں نیک تمناؤں کا خواہش مند ہوں۔ درباری مولوی شیخ کفامی نے دیر سے پہنچنے کا شکوہ کیا کیونکہ معمول کے مطابق مبلغ کو ماہ رمضان سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے تاکہ پہلے ہی اس کا پروگرام ترتیب دیا جا سکے۔ جبکہ میں ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا، مسجد دن رات آپ کے اختیار میں ہے، لیکن مشہد سے ایک مولانا بھی آئے ہیں، وہ بھی تقریر کیا کریں گے۔ میں اس مولانا کو جانتا تھا، وہ درباری ملا تھے۔ اس نے شاہ کی طرف سے پیش کردہ 6 نکات کی حمایت کی تھی اور ان نکات کے مخالفین پر شدید اعتراض کرتا تھا۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا اور شیخ کفامی سے کہا، آپ کو چاہیے کہ اسے اہمیت نہ دیں اور اسے تقریر کرنے سے روکیں۔ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ وہ مولانا داخل ہوا۔ شیخ کفامی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے اور اس پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شیخ کفامی بعد میں میری اس بے اعتنائی کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے۔ یہ مولانا ایک چاپلوس شخص تھا۔ جو ہی داخل ہوا تو ظاہری نرم خوئی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے سلام کیا۔ اس کی حرکتیں اس کی چاپلوسی کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے سرد مہری کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ میں نے فوراً موضوع گفتگو کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دیا اور محفل پر غالب آ گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور یہ مولانا پرائمری اسکول میں ہمیں ترانے سکھاتا تھا۔ شیخ کفامی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس شخص کو بلانے پر مجبور تھے کیونکہ زاہدان میں حکومت سے مربوط کچھ لوگ اس کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے شیخ کفامی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس مولانا کو اپنی مسجد میں دعوت دیں۔ شیخ کفامی کی مسجد اس شہر میں واحد شیعہ مسجد تھی اور شیعہ وہاں اقلیت میں تھے۔ ہاشمی اور قاسم۔ شیخ کفامی کا اصرار تھا کہ میں ان کے گھر قیام کروں۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ ان کی 2 بیویاں ہیں جن میں سے ہر ایک الگ الگ گھر میں رہتی ہیں۔ دونوں گھر ایک جیسے اور ساتھ تھے۔ ان دونوں کے ساتھ مکمل طور پر عدالت سے پیش آتی تھی۔ ان کا دونوں گھروں میں منظم انداز سے آنا جانا تھا۔ وہ پہلے گھر میں ایک مقررہ وقت پر داخل ہوتے اور اگلے دن اسی وقت دوسرے گھر میں جاتے تھے۔ دونوں گھروں پر مکمل برابری کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ خدا نے بھی چاہا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا وہ دونوں گھروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں پہلی زوجہ سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کیں اور دوسری زوجہ سے
4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ نہ کم نہ زیادہ، شیخ کفامی نے ہر گھر کا نام اس زوجہ کے بڑے بیٹے کے نام سے رکھا تھا۔ ایک گھر کا نام ام ہاشم کا گھر اور دوسرے نام کا ام قاسم کا گھر تھا۔ ہم پہلے گھر والوں کو ہاشم کا خاندان اور دوسرے گھر والوں کو قاسم کا خاندان کہتے تھے۔ ان کے داماد بھی ان 2 گھروں کی نسبت سے پہچانے جاتے تھے۔ مثلا سید عبادی جو اس وقت مشہد کے کامیاب اور ممتاز امام جمعہ ہیں، وہ ام قاسم کے داماد ہیں، اور شہید مطاری ام ہاشم کے داماد تھے جو بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حکومتی مبلغین۔ میں نے شیخ کفامی کے گھر میں قیام کیا اور یہ طے پایا کہ ایک دن میرا خطاب ہوگا اور دوسرے دن اس مولانا کا۔ مجھے یہ تقسیم بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اسے قبول کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر اس مولانا نے اپنی تقریر کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا کیونکہ وہ خود کو ایک ماہر خطیب سمجھتا تھا۔ اس نے کہا سید کی تقریر کے بعد بھی مجھے مختصر خطاب کا موقع دیا جائے۔ اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا یہاں تک کہ 15 رمضان کی ظہر کا وقت آن پہنچا۔ جمعے کا دن تھا اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد میں ممبر پر گیا اور اپنی تقریر میں دینی علماء کو موضوع گفتگو قرار دیا۔ میں نے کہا عالم دین کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عالم جو اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے۔ اس مجلس میں میں اس اصلی موضوع کے لیے تمہید باندھ رہا تھا جس کی خاطر میں یہاں آیا تھا اور جسے 21 رمضان کو بیان کرنا تھا۔ 21 رمضان کو مساجد میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے کیونکہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور عام تعطیل کا دن ہے۔ تمام لوگ اس دن مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں اپنی ذمہ داری نبھانے والے علماء کی تعریف کی اور ظالم و جابر حکومت کی خوشامد کرنے اور ان کے لیے کام کرنے والے علماء کے خلاف کھل کر بات کی۔ میں ایسے بات کر رہا تھا گویا حکومتی مبلغین میں سے کوئی فرد شخص میرے سامنے بیٹھا ہو اور میں اس سے مخاطب ہوں۔ میں اس فرضی شخص کے ساتھ سخت لب و لہجے میں مخاطب ہوا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خیانت اور ظالموں کی غلامی پر اس کی ملامت کی۔ وہ مولانا وہیں بیٹھا تھا اور شیخ کفامی محراب میں اپنے مصلی پر تھے۔ میں نے انتہائی جرأت سے خطاب کیا۔ وہ تقریر میری بہترین تقریروں میں سے ایک تھی۔ پھر میں نے سید الشہداء کے مصائب پڑھے اور ممبر سے اتر آیا۔ اس سے پہلے لوگوں کا معمول تھا کہ وہ میری مجلس کے بعد اس مولانا کی تقریر سنتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور مجھے داد دیتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں وہاں سے نکلا اور لوگ بھی میرے ساتھ نکل آئے۔ میں معمول کے مطابق آرام کرنے کے لیے مسجد کے ایک کمرے کی طرف چلا گیا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں نے اس مولانا کو دیکھا۔ وہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑا لوگوں سے صرف 10 منٹ کے لیے رکنے کی درخواست کر رہا تھا۔ وہ مسلسل درخواست کرتا رہا لیکن لوگوں نے اسے اہمیت نہ دی اور مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد میں تقریباً 50 لوگ ہی بچے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا میں نے ایک شیخ کو چیختے چلاتے اور لعن طعن کرتے سنا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شیخ کفامی شیر کی طرح دہاڑ رہے تھے اور لوگ ان کے پیچھے تھے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ میں اس طرف دیکھتا رہا یہاں تک کہ چند لمحوں بعد وہ مولانا بھاری قدموں کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ اس کے چہرے پر شکست اور مایوسی آیا تھی۔ کچھ دیر بعد میرے پاس ایک ترخان آیا جو اس مولانا کے دوستوں میں سے تھا۔ اس نے بتایا کہ مولانا نے کوئی ایسی بات کی جس نے شیخ کفامی کو غضبناک کر دیا۔ شیخ کفامی اپنی جگہ سے اٹھے اور لوگوں سے کہا اس شخص کی بات سننا حرام ہے۔ شیخ کفامی یہ کہہ کر مسجد سے نکلے اور لوگ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس بد اخلاق انسان نے میرے بعد تقریر کی اور جن علماء کی میں نے تعریف کی تھی انہیں برا بھلا کہا اور لعن طعن کی۔ شیخ کفامی نے اپنی شرعی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس کے موقف کی شدید مخالفت کی اور جو کرنا چاہیے تھا وہی کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کے بعد زاہدان میں اس مولانا کا رہا سہا مقام بھی ختم ہو گیا۔ مجھے کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ میں اس دن مغرب کے وقت ایک مومن کے گھر افطاری پر مدعو تھا۔ افطار کے بعد میں رات کی مجلس کی تیاری کی خاطر اپنے کمرے میں آیا۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے کسی کو مجھے پکارتے سنا۔ میں نے دروازہ کھولا تو صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک جوان کو پایا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا تم فلاں ہو؟ ہاں۔ پولیس کے سربراہ نے تمہیں طلب کیا ہے۔ کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں، بس تم سے کچھ امور سے متعلق بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس طلب کیے جانے کا مطلب معلوم ہے۔ یہ کام تم لوگوں کی مصلحت میں نہیں۔ میں آج مجلس پڑھنے کے لیے مدعو ہوں۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا، خصوصاً آج مسجد میں رونما ہونے والے واقعے کے بعد۔
لیکن اس جوان نے کہا کہ پولیس کے سربراہ سے ملاقات ضروری ہے اور مجھے اختیار نہیں کہ آپ کو نہ لے جاؤں۔ میں مسجد سے نکلا تو دیکھا کہ پولیس اور فوج نے مسجد کو گھیر میں لے لیا ہے۔ میں جان گیا کہ ارباب اختیار سخت مواقف اختیار کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ مجھے مجبوراً جوان کے ساتھ پولیس کے سربراہ سے ملنے جانا پڑا۔ میں نے ایک قوی اور جسامت والے پولیس افراد کو دیکھا جو ایک وسیع اور شاندار ہال کے آخر میں بیٹھا تھا۔ یہ افسر ویسا نہیں تھا جیسا میں نے بیرچند میں دیکھا تھا۔ وہ ایک بڑی میز کے پیچھے براجمان تھا۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کچھ لکھنے میں مشغول تھا۔ یہ ایک بناوٹی مشغولیت تھی جو عموماً آنے والے سے بے اعتنائی کا اظہار ہوتی ہے۔ وہ میرے اندر کمزوری کا احساس ایجاد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اپنا سر اٹھایا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، لہٰذا میں اس کی اجازت کے بغیر کمرے میں موجود سب سے شاندار صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر مکمل بے اعتنائی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ امور میں مصروف کر لیا۔ افسر جان گیا کہ وہ مجھے نفسیاتی شکست دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، تم فلاں ہو؟ ہاں۔ تم لوگوں کو کیوں بھڑکاتے ہو؟ میں نہیں بلکہ تم لوگوں کو بھڑکاتے ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، گویا اسے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ پوچھنے لگا، کیسے؟ میں نے جواب دیا، میں لوگوں کے لیے دینی مسائل اور شرعی احکام بیان کرتا ہوں، اس میں کیا بھڑکانا ہے؟ لیکن تم لوگ اپنے اس طرح کے کاموں سے لوگوں کو بھڑکاتے ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمودار ہوئے۔ کہنے لگا، ہم لوگوں کو بھڑکانا نہیں چاہتے۔ تم نے اپنی تقریر میں شاہ کی اصلاحات پر تنقید کی ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کو جھوٹی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس شخص کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے اپنی گفتگو کے دوران کہا، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں اور سید خمینی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنی بات میں جھوٹا تھا اور مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدایا تیرا شکر، تو نے اس مغرور فوجی کو مجبور کر دیا کہ ایک جوان اور فقیر طالب علم کے سامنے چاپلوسی کرے جو اس کی قید میں ہے۔ اس کی گفتگو میں نرمی آ گئی اور وہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تمہاری بہت عمر پڑی ہے، تم اپنی جوانی کے ابتدا میں ہو، کیوں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہو اور اپنے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہو؟ اس طرح کی نصیحتیں عام طور پر مخاطب کو نرم کر دیتی ہیں، اور جب وہ نرم پڑ جاتا ہے تو اس سے سختی سے برتاؤ کرتے ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں اسے لکھوا لیتے ہیں۔ اس لیے ایسی نصیحتوں کا جواب پر اعتماد انداز میں دینا چاہیے جو نصیحت کرنے والے کی امیدوں پر پانی پھیر دے۔ میں نے اسے کہا، مجھے پہلے بھی بیرجند میں گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس افسر کے پاس لے گئے تھے۔ میں نے وہاں جو بات کہی تھی وہی تمہارے لیے دہرا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تھا، تم اپنے کام پر مامور ہو اور میں اپنے کام پر۔ مجھے اپنا دینی پیغام پہنچانا ہے اور تم وہ نافذ کر سکتے ہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر سکتے ہو اور میں نے خود کو شہادت کے لیے آمادہ کر رکھا ہے۔ پھر تم مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو؟ اس طرح کی بات کا اثر دنیا پرستوں پر بجلی گرنے کی مانند ہوتا ہے۔ یہ لوگ موت کے نام سے ڈرتے ہیں۔ یہ افسر جو اپنی جوانی کا عرصہ گزار چکا تھا موت کے نام سے بھی ڈرتا تھا، اور اپنے سامنے ایک ایسے جوان کو جو اپنی عمر کے آغاز میں تھا یہ کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ میں نے خود کو موت کے لیے آمادہ کر رکھا ہے اور میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے اپنا سر پھیر لیا۔ وہ مبہوت اور شکست و خوردہ دکھائی دیا۔ پھر اس نے اپنے اطمینان کو بحال کیا اور دوبارہ مجھ سے نرمی سے کہنے لگا، انشاءاللہ تمہارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تمہیں صرف یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ اس طرح کے کام دوبارہ انجام نہیں دو گے۔ تم ابھی ساتھ والے کمرے میں بعض لوگوں سے بعض سوالوں کے جواب دینے کے لیے چلے جاؤ۔